السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء اور تمام حضرات کا ہمارے چینل میں خیر مقدم ہے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم تختی نمبر 21 پڑھے تھے پچھلے سبق میں حروف مقطعات کے بارے میں، اور آج ہم تختی نمبر 22 کو دیکھیں گے اور مشق کے ساتھ پڑھیں گے۔ تختی نمبر 22 میں میم ساکن کے قاعدے کے بارے میں پڑھیں گے اور کس طریقے سے ادائیگی کرنا ہے، کس طریقے سے کہاں پہ پڑھنا ہے، اور کہاں پہ اخفاء شفوی ہے، کہاں پہ ادغام شفوی ہے، کہاں پہ اظہار شفوی ہے، اس کو پوری ادائیگی کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو چلیے پیارے بچوں، شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر پڑھنے کا طریقہ اچھا لگے تو شیئر کریں اور لائک کریں، کمنٹس کر کے بتائیں کہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، اور اگر اس میں کچھ سدھار ہے تو وہ بھی آپ کمنٹس کر کے ہمیں رائے دے سکتے ہیں۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ تختی نمبر 22 میم ساکن کے قاعدے۔ تختی نمبر 22 میم ساکن کے قاعدے۔ نمبر 1 پر اظہار شفوی۔ میم ساکن کے بعد اور میم کے علاوہ، پیارے بچوں ذرا دھیان سے سنیے گا، میم ساکن کے بعد اور با اور میم کے علاوہ، میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف بالخصوص واو یا فا آئے تو میم کو ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے۔ یعنی اگر میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ، یعنی ان دونوں حرف کے علاوہ اگر کوئی اور حرف آ جائے، کوئی اور حروف آ جائے تو کیسے پڑھیں گے؟ میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ جیسے اردو میں ہم تم کی میم، یعنی جیسے اردو میں ہم اور تم بولتے ہیں تو اس کی جو میم ہے یہ ہم ظاہر کر کے بول رہے ہیں، ہم تم، اس میں پورے طریقے سے ظاہر ہو رہا ہے۔ اور نمبر 2 میں اخفاء شفوی۔ میم ساکن کے بعد با آئے تو غنہ کے ساتھ اخفاء ہوگا۔ اگر میم ساکن کے بعد با آئے تو غنہ کے ساتھ اخفاء ہوگا، غنہ کریں گے اور غنہ کے ساتھ ساتھ اخفاء بھی کریں گے۔ ابھی ہم نیچے پڑھ کے جب پڑھیں گے تو آپ پورے دھیان کے ساتھ سنیے گا۔ نمبر 3 پہ ادغام شفوی۔ میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ یہاں پہ دیکھیے، اظہار شفوی میں میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے گا تو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اور اخفاء شفوی میں میم ساکن کے بعد با آئے تو غنہ کے ساتھ اخفاء کر کے پڑھیں گے، اور ادغام شفوی میں میم ساکن کے بعد میم آئے، میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو چلیے اب ہم مشق کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اظہار شفوی کو دیکھیں گے۔ ہم فیہا، ہم فیہا، یہاں پہ میم کی جو ادائیگی ہوگی وہ پورے ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ ہم فیہا، لکم دینکم، لکم دینکم، لم یلبسوا۔ تو ناظرین یہاں پہ میم کو جو ہے ہم ظاہر کر کے پڑھ رہے ہیں، نہ تو اس میں اخفاء شفوی کر رہے ہیں نہ ادغام شفوی، ہم اس میں اظہار شفوی کر کے پڑھ رہے ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہوا دکھ رہے ہوں گے اظہار شفوی، یعنی میم کو ہم ادائیگی کے ساتھ پڑھیں گے، میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ ہم فیہا لکم دینکم لم یلبسوا ام لم تنذرہم لہم اجر۔ تو پیارے بچوں
آپ کو دکھائی دیا ہوگا، آپ نے دھیان دیا ہوگا کہ میم کو ہم ظاہر کر کے پڑھ رہے ہیں، نہ کہ اخفا کر کے اور نہ کہ ادغام شفوی کر کے۔ تو اب ہم آگے دیکھیں گے اخفاء شفوی کو۔ اخفاء شفوی کو دیکھیں گے۔ اس میں اخفاء شفوی میں کہا گیا تھا کہ میم ساکن کے بعد با آئے تو غنہ کے ساتھ اخفا ہوگا، یعنی میم ساکن کے بعد با آئے تو غنہ کر کے اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ جیسے دیکھیے یہاں پہ ان ربہم بہم، ان ربہم بہم، کیا کہا گیا تھا کہ میم ساکن کے بعد با آئے تو یہاں پہ دکھ رہا ہوگا ان ربہم، ربہم، تو میم ساکن کے بعد با ہے تو کیا کر کے پڑھیں گے؟ غنہ کریں گے، غنہ کے ساتھ ساتھ اخفا کی ادائیگی کے ساتھ پڑھیں گے ان ربہم بہم ترمیہم بحجارۃ۔ یہاں پہ میم ساکن کے بعد ترمیہم، ہم یعنی میم ساکن کے بعد با ہے تو ترمیہم بحجارۃ وما ہم بمؤمنین۔ یہاں پہ بھی ہم میم ساکن کے بعد با ہے تو ہم بمؤمنین فبشرہم بعذاب، فبشرہم بعذاب، ہم بعذاب۔ تو اخفاء شفوی کو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میم ساکن کے بعد اگر با آئے تو غنہ بھی کریں گے اور غنہ کے ساتھ ساتھ اخفا بھی کریں گے۔ چلیے اب آگے دیکھتے ہیں ادغام شفوی کو۔ ادغام شفوی کو دیکھیں گے۔ ادغام شفوی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ میم ساکن کے بعد میم آئے، میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم سے میم کو ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہاں پہ دیکھیے الیکم مرسلون، کم مرسلون، کم کاف میم پیش کم، تو میم کے اوپر ساکن، میم ساکن کے بعد پھر میم، تو کیا کریں گے؟ الیکم مرسلون، میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے الیکم مرسلون لہم ما یشاءون۔ میم ساکن کے بعد پھر میم، تو یہاں پہ ادغام شفوی کریں گے، میم کو میم سے ملا دیں گے اور غنہ کے ساتھ پڑھیں گے لہم ما یشاءون فی قلوبہم مرض، قلوبہم مرض، میم ساکن کے بعد پھر میم ہے تو غنہ کر کے پڑھیں گے فہم معرضون، فہم معرضون، میم ساکن کے بعد پھر میم ہے تو میم کو میم میں ملا دیں گے، یعنی ایڈ کریں گے اور غنہ کر کے پڑھیں گے فہم معرضون۔ تو آج ہم تختی نمبر 22 میں اظہار شفوی اور اخفاء شفوی اور ادغام شفوی کے بارے میں پڑھیں۔ آپ مشق کریں اور جس طریقے سے بتایا گیا ہے اس پر عمل کریں، اور انشاءاللہ آپ کو بہتر سے بہتر پڑھنا آئے گا۔ اور جو لوگ سبسکرائب کیے ہوئے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کمنٹس کریں، لائک کریں، اور جو لوگ سبسکرائب نہیں کیے ہیں اس سے گزارش ہے، اپیل ہے کہ وہ سبسکرائب کریں اور کمنٹس کریں کہ آپ کو آج کا سبق کیسا لگا۔ تو ناظرین ملتے ہیں اگلی ویڈیوز میں تختی نمبر 23 میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔